میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، یاد رکھنا ایک دن موت ہے، آخر موت ہے، موت آنے والی ہے، جلد آنے والی ہے۔ موت کا کوئی وقت متعین، موت کا کوئی ٹائم ہمیں بتایا نہیں گیا ہے۔ موت کا ایک وقت متعین ہے۔ آپ کو 35 سال کی کڑیل جوانی میں بھی موت آئے گی، آپ کو 18 سال کی کڑیل جوانی میں بھی موت آئے گی، آپ کو 25 اور 27 سال کی کڑیل جوانی میں بھی موت آئے گی۔ اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والیوں، گھونگھٹ سے گھبرانے والیوں، پردوں سے گھبرانے والیوں، کافر اور مشرکوں کے بہکاوے میں آ کر شیطان نے تمہیں اغوا کر لیا ہے۔ شیطان کے جال میں پھنسنے والی میری بہنوں، جب تمہیں تمہاری قبر میں رکھ دیا جائے گا، اس وقت چاروں طرف سے قبر تمہیں دبائے گی، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ کب وہ بھیانک جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ سخت ہے، دنیا کی آگ بھی دل میں 36 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، وہ آگ تمہاری قبر میں دہکائی جائے گی۔ جھٹکا لگنے پر دن بھر بے چین رہتی ہو، یہ ٹیوب لگا لو، وہ مرہم لگا لو، وہ پٹی لگا لو، ارے چھوٹے سی انگار کے چٹکا تمہیں اتنا تکلیف پہنچاتا ہے۔ جب بے پردگی کی وجہ سے تمہاری پوری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، بولو کیا کوئی شوہر مدد کے لیے آئے گا، کوئی ماں مدد کے لیے آئے گی، کوئی بھائی مدد کے لیے آئے گا؟ نہیں نہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ بے وفا دنیا نے کس کے ساتھ وفا کی ہے جو تمہارے اور میرے ساتھ وفا کریں گے لوگ؟ نہیں نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر وہاں قبر میں بھی کوئی مدد کرنے والا ہے تو ایک ذات ہے جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، آمنہ کا لال کہتے ہیں، عبداللہ کا لخت جگر، محبوب رب العالمین، اللہ اکبر، محبوب کبریا، اللہ کا حبیب، اللہ کا نائب اعظم، اللہ رب العزت کا نائب اعظم، خلیفہ اعظم مصطفیٰ جان رحمت مدد کریں گے۔ لیکن ہم نے انہیں خوش کہاں کیا؟ ہم نے انہیں خوش کتنا کیا؟ ہم نے تو سہیلیوں کی خوشی کے لیے گالوں پر سرخی ملی، ہم نے تو سہیلیوں کی خوشیوں کے لیے ہونٹوں پر سور کی چربی ملی ہوئی سرخی اور لپسٹک لگایا، ہم نے تو اللہ اکبر دوسروں سے تعریف کے اور داد وصول کرنے کے لیے ناخنوں پہ نک پالش لگائی، حتیٰ کہ وہ نک پالش اتنی گندی ہے کہ اگر نک پالش، ناخن پر جو پالش لگائی جاتی ہے، اگر وہ تمہارے ناخنوں پہ لگی ہوئی ہو اور تم ناپاک ہو جاؤ اور غسل فرض ہو جائے تو نہانے کے بعد بھی غسل اترتا نہیں جب تک کہ اس کا جرم ختم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، ناپاک پڑی رہتی ہو، تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ تو ایک وبال تو یہ ہے، حسن پرستی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ آج عورتیں بے پردہ ہو گئی، اللہ رب العزت کے قانون کو پیچھ کے پیچھے ڈال دیا۔ اب اس بے پردگی کا وبال کیا ہے؟ اس بے پردگی سے گندگی کیا ہو رہی ہے؟ اس بے پردگی سے برائیاں کیا پھیل رہی ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ بے پردگی کا وبال یہ ہے کہ جب مردوں کی نظریں تمہارے حسن کو تکتی ہے تو آج کل کے مرد نفس پرستی میں مبتلا ہیں، الا ماشاءاللہ جب بھی وہ کسی عورت کو دیکھتے ہیں تو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے۔ وہ دور گیا جب کسی عورت پہ نظر پڑتی تھی تو لوگ شرم سے جھکا لیتے تھے۔ آج عورت کو عریاں کر دیا گیا، آج عورت کو ننگا کر دیا گیا۔ آج صابن بک رہا ہے، 2 پیسے کی چیز بھی بکتی ہے تو عورت کی تصویر کے ساتھ بکتی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مغربی تہذیب تم سے محبت کرتی ہے؟ مغرب کے لوگ تم سے پیار کرتے ہیں؟ واللہ تاللہ باللہ وہ نفس کے پجاری تم سے کیسے پیار کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو تمہیں فوٹو کے ذریعے سے بیچ دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی تہذیب ہے جو ایک عورت کو کتنا بلند مرتبہ عطا کرتی ہے۔ عورت پیدا ہو بچی کی شکل میں تو ماں باپ جنتی ہوتے ہیں، دلہن بن کر کے جائے نیک عورت کی شکل میں تو وہ شوہر کی جنت بن جاتی ہے، ماں بن جائے تو اس کے قدموں میں جنت سمیٹ کر رکھتی جاتی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا قانون ہے۔ لیکن تمہیں مغرب فیشن کے نام پر تم کہاں جا رہی ہو؟ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو۔ یہ بہکانے والے، یہ بھونکنے والے لوگ جو تمہارے مذہب و مسلک کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تم سے پیار کیا، تم
तुम से मोहब्बत की, तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश फरमाई, तुम्हें आगाह किया, तुमसे कहा कि जहन्नम से बचो, क्योंकि मैंने औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है। आज का दौर इतना भयानक दौर है मेरी बहनों, लोग ललचाई हुई नजर से देख। मैं तुम्हें क्या कहूं, ये बात कहते हुए मुझे शर्म आती है, लेकिन मजबूर हैं। अगर ना कहेंगे तो तुम गुनाह से बचोगी कैसे? बाज़ मकामात पे हम मजबूरन कहते हैं, वल्लाह में बेहयाई की बात करने की आदत नहीं। अल्लाह जानता है तन्हाइयों में भी, दोस्तों के साथ भी हम इसकी जुर्रत नहीं करते। लेकिन मेरी बहनों तुमसे कहता हूं, आजकल की रिपोर्टें ऐसी है मेरी बहनों कि बहनवई भी साली के साथ जिना कर रहा है, बाप भी जवान बेटी को आज बुरी नजर से देख रहा है। बहुत सारी जगह पे ऐसे हालात पैदा हो गए, भाई बहन पे गलत नजर उठा रहे हैं। इतने खतरनाक हालात आज पैदा हो गए और तुम अजनबियों के सामने बेपर्दा निकली हो। नहीं नहीं, इससे तुम्हारा हुस्न जो नुमाया हो रहा है, आखिर वो तुम्हारी आबरू ले डूबेगा, वो तुम्हारी आबरू का खात्मा कर जाएगा। अल्लाह अकबर। और फिर जब आज सगे भाइयों पर एतमाद की जरूरत नहीं है, अल्लाह अकबर, एक भाई आज शराब के नशे में, जुए के अड्डों पर, माज़अल्लाह, हर भाई ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे कानों तक ये रिपोर्ट है कि भाई भी कहीं बहन के साथ गलत नजर से देखने का मुजरिम हो गया। हमने यहां तक सुना कि किसी बदबख्त बाप ने भी अपनी बेटी के साथ जिना कर लिया। हमें ये बात पता है, वल्लाह हम किसी पे इल्जाम नहीं रख रहे। जब आज हालात इतने खतरनाक है तो तुमने चूड़ी पहनाने वाले पे एतमाद कैसे कर लिया? तुमने कपड़ा बेचने वाले पे एतमाद कैसे कर लिया? तुमने ब्यूटी पार्लर वाले पे एतमाद कैसे कर लिया? तुमने मेहंदी लगाने वाले पे एतमाद कैसे कर लिया? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगी, अपनी आबरू खो दोगी। और याद रखना, जेवर खो जाए फिर से हासिल किया जा सकता है, माल चला जाए फिर से हासिल किया जा सकता है। बड़ी बहुत जुर्रत करके ये बात कह रहा हूं, शौहर मर जाए निकाह के बाद दूसरा शौहर भी मिल सकता है, बच्चा मर जाए फिर बच्चा दोबारा पैदा हो सकता है। लेकिन याद रखना मेरी बहन, अगर तेरी आबरू चली जाए तो दुनिया की कोई ताकत तेरी आबरू को लौटा नहीं सकता। और आज आबरू के लुटेरे मोहब्बत के मुहिब बनकर महबूब के नाम पर, महबूबियत के नाम पे, अफेयर के नाम पे और प्यार के नाम पे, उल्फत के नाम पे, शादी की लालच देकर, बाइक पे घुमाने के नाम पे, पार्कों में घुमाने के नाम पे, नई दुनिया बसाने के नाम पे, अलग अलग लालच के नाम पे, बस वो तुम्हारी आबरू के चक्कर में है। मैं बार बार अपनी बहनों से कहता हूं, मेरी बहन, किसी आवारा लड़के के दिल में तेरी मोहब्बत नहीं हो सकती। वो झूठा कज़्ज़ाब दज्जाल है जो तुझे मोहब्बत का झांसा देकर तेरी आबरू लूटना चाहता है। क्यों? अगर उसके दिल में मोहब्बत होती तो वो अपनी मां से मोहब्बत करता ना मेरी बहन, वो तुझसे क्यों मोहब्बत करता? उसका तेरे साथ क्या रिश्ता है? तूने कभी उसको नहीं देखा, उसने तुझे कभी नहीं देखा। आखिर एक नजर देखकर उसके दिल में इतना प्यार पैदा हो गया कि वो नई दुनिया बसाने की बात करता है, वो शादी का ऑफर देता है, वो तुझे बाइक पे घुमाने की बात करता है। आखिर अचानक इतनी मोहब्बत? अरे मोहब्बत पैदा होती तो मोहब्बत उस जालिम के दिल में होती तो उस मां के लिए होती जिस मां ने उसको 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने उसको 2 साल तक दूध पिलाया, जिस मां ने अपने सीने का दूध उसको पिलाया, उसको बोलना सिखाया, अपने मुंह का लुकमा उसके मुंह में डाला। अगर प्यार उसके दिल में होता तो वो मां से करता, लेकिन वो बदबख्त जालिम मां को छोड़कर अगर तुझसे प्यार की बात करता है तो इसका मतलब यह है कि उसके दिल में प्यार नहीं है, वो भेड़िया है, वो दरिंदा है, वो तेरी आबरू लूटना चाहता है। और मेरी बहनों याद रखना, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। एक बार आबरू गई ना, फिर अच्छा रिश्ता भी नहीं हो सकता, समाज में मुंह उठाकर तुम जी भी नहीं सकती। और याद रखना, ये पसंद की शादियों की जो लानत है ना, सीरियल और फिल्मों की वजह से, मुझे पता है, मैं नाम लेकर बात कर सकता हूं, लेकिन इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। मेरे पास खुद मालेगांव के अंदर कई लड़कियां आई ऑफिस पर, हमसे राब्ता किया, 4 बच्चे हो गए मौलाना साहब, और जिस लड़के से प्यार किया था वो 4 बच्चे पैदा करके भाग गया, अब मिलता नहीं, क्या करूं? माँ बाप अपनाने के लिए तैयार नहीं, समाज अपनाने के लिए तैयार नहीं, 2 बच्चे हो गए छोड़ करके भाग गया। मेरी बहनों, वो जो सीरियल की लड़की है
اس کی زندگی صرف 3 گھنٹے ہے. آپ کی زندگی 3 گھنٹے نہیں ہے. آپ کو ناٹک نہیں دکھانا ہے, وہ سیریل کی لڑکی کو ناٹک دکھانا ہے, اس ہیروئن کو ناٹک دکھانا ہے. میری بہن آپ کو نہیں. آپ نے تو 50 سال جینا ہے, آپ نے تو 70 سال جینا ہے, آپ نے تو ہر پل جینا ہے. آپ جانتی ہے یہ زندگی جو حقائق کے ساتھ ہوتی ہے یہ معمولی نہیں ہوتی. ہر لمحہ فیس کرنا ہوتا ہے, ہر لمحہ ملاقات کرنا ہوتا ہے, ہر لمحہ سماج میں رہنا ہوتا ہے. یاد رکھنا جو لڑکیاں بھاگ کر چلی جائیں ان کو زندگی بھر کبھی عزت نہیں ملتی, ان کے بچوں کو عزت نہیں ملتی. لوگ پل پل ان بچوں کو ذلیل سمجھتے ہیں. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. کتنی ظالم ہے وہ ماں جو بھاگ کر کے شادی کر کے پوری زندگی اپنے بچوں کو ذلیل کرنے کا ذریعہ, رسوا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. پتہ ہے جب بھاگی ہوئی ماں کے بچے اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دوسرے بچے ان کو کہتے ہیں اس کی ماں نے تو بھاگ کے شادی کی تھی. کنکھیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں. سوچو ان معصوم بے قصور بچوں کے دل پہ کیسے نشتر چلتے ہوں گے اور وہ تمنا کرتے ہوں گے کاش میری ماں یہ ظالم نہ ہوتی, میری ماں کوئی پاک دامن ہوتی. یہی تو ہے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, ہوش کے ناخن لو. 2 لمحے کی لذت کے لیے, 2 لمحے کی لذت کے لیے اپنی پوری زندگی کو داؤ پہ مت لگا دو, اپنی پوری خوشیوں کو داؤ پہ مت لگا دو. اور پھر بات تو یہ کہ تم مسلمان ہو, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ رشتے جنت سے بن کر آتے ہیں. اللہ نے درخت میں کوئی دوسرا پتا بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا. اللہ نے جانور کو بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا. اللہ نے چونٹی کو بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا. اللہ نے پھول کی پتیوں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا. او میری بہن, جو اللہ پھول کی پتیوں کو بغیر جوڑے کے نہ بنائے, درخت کی پتیوں کو بغیر جوڑے کے نہ بنائے, جانور کتے بلی کو بغیر جوڑے کے نہ بنائے, وہ اللہ جب جانوروں کو بے جوڑ پیدا نہیں کرتا, تم تو اشرف المخلوقات ہو, محمد الرسول اللہ کی امت ہو, اللہ نے تمہیں بغیر جوڑے کے کیسے پیدا کیا؟ تم بغیر جوڑے کے پیدا نہیں ہوئی ہو, تمہیں اپنا رشتہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جنت میں تمہارے رشتے بنا دیے ہیں. انشاءاللہ جب وقت آئے گا وہ عزت کے ساتھ رشتہ تمہارے گھر چل کر کے خود آئے گا اور تم عزت کے ساتھ خود جاؤ گی. یہ جو تم نے نوست اختیار رکھی ہے, پسند پسند پسند, محبت محبت محبت, یہ محبت نہیں ہے, یہ پیار نہیں ہے, یہ درندگی ہے, یہ وحشت ہے, یہ جھوٹا پن ہے, یہ مکر و فریب ہے. میں جانتا ہوں ایسے لڑکوں کو بھی جنہوں نے میرے پاس آ کر کے رویا ہے, توبہ بھی کی ہے, انہیں احساس بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکیوں سے محبت کے نام پہ ان کی آبرو لوٹی, ان کی آبرو لوٹی. لڑکیاں کہیں کی نہیں رہتی ہے. میری بہنوں, آپ کو اپنی آبرو بچانا ہے, آپ کو اپنی عزت بچانا ہے. حیا کا زیور آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. آپ جانتی ہیں